جی السلام علیکم بھائی صاحب، حکم کریں، مبشر بھائی بات کریں. یا علی مدد شیخ صاحب ماشاءاللہ. یا علی مدد شیخ کیسے ہیں صاحب بھائی؟ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. آج آپ نے جو کام کیا ہے یہ 1400 سال میں کوئی نہیں کر سکا، اور خاص طور پہ یہ جو جدید دور کے جو انہوں نے اب جو اپنے اشکالات کا جو انہوں نے منہ موڑ کے یہ مفل بیمانے افل کے جو توازن پہ جو انہوں نے جو سارا زور ڈالا ہوا ہے نا، اس کی آج آپ نے دجیاں اڑائی. ماشاءاللہ بلاسٹ کر ماشاءاللہ. اور شیخ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ یہ جو تحقیق ہے آپ اس کو آپ کتابی صورت میں بھی شائع کریں؟ کیونکہ شیخ صاحب وہ ویڈیو پہ تو ٹھیک ہے، لوگ زیادہ سنتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں تاکہ کیونکہ آپ کی یہ ساری گفتگو مناظرے کے اصول پہ ہے، جتنی بھی تحقیق ہے، تو یہ بہت قیمتی ہے اگر آپ اس کو کتابی صورت میں ایشو کریں. اگر آپ چاہیں تو ہم کوشش کر سکتے ہیں، اگر آپ کے لیے کچھ وہ ہو تو. میں ہم جواب دیں گے اس کا ٹی وی پر جواب دیں گے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ شیخ صاحب یہ مولوی اسحاق کی میں نے ساری ویڈیو سنی ہے. ایک نمبر کا جاہل آدمی، ایک نمبر کے بوگس اس کے استدلالات ہیں، لیکن چونکہ سامنے سننے والے سارے بیوقوف ہیں، اس لیے ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا بول رہا ہے. یعنی یہ اس کو مجتہد اعظم اور پلان ڈمکان پتہ نہیں کیا کچھ بولتے ہیں، لیکن ہماری نظر میں اللہ کی قسم، مولا کی قسم، وہ جاہل ترین آدمی تھا، بیوقوف آدمی تھا. نہ ہی اس کو اچھا دوسری بات یہ ہے شیخ صاحب کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی سنیوں کو کہ شیعہ کا منہج کیا ہے. ان کو سمجھ نہیں آتی ہماری پیورٹی کیا ہے. ہماری 1400 سال میں ان کی اسلامی جو حکومتیں قائم ہو رہی ہیں، لیکن 1400 سال سے اسلام مسلسل خلیفہ پہ خلیفہ آ رہے ہیں، اسلامی حکومتیں بن رہی ہیں، لیکن اسلام جو سب سے اعلیٰ مذہب ہونے کے باوجود مسلمانوں کی حالت زبوتر ہو رہی ہے. دین تقریباً انہوں نے جو دین انہوں نے پریزنٹ کیا وہ تو بوگس دین پریزنٹ کی. ان کا خلیفہ خود ہی منتخب کرو، خود ہی خلیفہ بنا لو. اس خلیفہ کے پاس کیا سند ہے کہ وہ اللہ سے متصل ہے یا اللہ کا نمائندہ ہے یا اللہ کی طرف سے مصطفیٰ شدہ ہے؟ کم سے کم خلیفہ کا استعفیٰ تو ثابت ہو جائے. نہ کوئی معجزہ ہے اس کے پاس. 1400 سالوں میں کوئی خلیفہ کوئی معجزہ نہیں پیش کر سکا. جہاں تک یہ تقلیدیوں کی بات ہے، اسلامی حکومت یہ جو کہتے ہیں ایران والی، یہ کیسی اسلامی حکومت ہے کہ جن کو خود جو کبھی عورتوں کی حکومت بنا رہے ہیں، جب کبھی کچھ کر رہے ہیں. تو بہرحال بہت شکریہ. ایک بات آپ سے پوچھنی ہے، دیکھیں مبشر بھائی آپ تحقیق بھی کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جماعت جو ہمارے مخالف بھائی ہیں ان کے آپ بات سنیے، ہمارے جو بھائی ہیں آپ کے پاکستان میں ان کے علماء ہیں، دوسرے ممالک میں ہیں، دوسرے ملکوں میں، یہ سب غدیر کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں کچھ کیا ہوا تھا، ان کے دل میں کچھ گرفتگی تھی، رنجش تھی امیر المؤمنین علیہ السلام کو. اس کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ غدیر بیان فرمایا. آج آپ کے لیے ثابت ہوگی نا، ثابت ہو گئی کہ یہ پورا یہ جھوٹ پہ مبتنی ایک بات ہے، بالکل سراسر جھوٹ ہے، کذب ہے، بہتان ہے کہ نہیں؟ زبردست آپ نے یہ کام کیا ہے. خدا کی قسم میں اتنے غور سے آپ کا لیکچر سنتا ہوں اور 2 دفعہ 3 دفعہ سنتا ہوں آپ کی تقریر. اس کے باوجود بھی آپ نے زبردست کام کیا آپ نے کہ آپ نے ایک ایک ان کی جون سی صحابیوں کا نام لے کے اور ایک ایک آپ نے روایت کے حالات اور واقعات کو بیان کر کے آپ نے جو آپ نے اس کی ریجیکشن کی ہے کمال کر دیا. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ جو صحابیوں کا جو رسول اللہ کا صحابیوں کا یہ جو ان کو غصہ کرنا، ان پہ غضبناک ہونا، ان کو یہ سمجھنا یہ بھی تو اولا تصرف پہ دلیل ہے. بالکل بالکل بالکل. سبحان اللہ. شیخ مولا آپ کو خوش رکھے اور آپ کو سلامت رکھے. آپ ریکویسٹ پہ بس اس کو کتابی شکل میں بھی دیجیے گا اگر ہو سکے. بہت مہربانی آپ کو، بہت مہربانی آپ کو. خدا حافظ. بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ. خدا علیکم السلام. دیکھیں یہ ان باتوں کو کتابی شکل میں دینا، یہ ہماری تحقیقات بہت زیادہ ہیں، اس کو کتابی شکل میں دینا خود میرے لیے بس کی بات تو نہیں ہے، لیکن اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، کام کی ضرورت ہے، اور اگر ایسا کام ہو، ایسے افراد ہوں جو میری سپرویژن میں اس کام کو انجام دیں تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی اس کے وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں. اگر میرے پاس ایسا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، کچھ وسائل ہوتا تو میں کام کر لیتا تو یہ اچھا تھا شیعت کے لیے، کیونکہ یہ باتیں اغلب و بیشتر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کسی کے پاس نہیں ہے. یہ جو میں آپ کی خدمت میں یہ باتیں عرض کرتا ہوں بہت ساری باتیں نہیں ہیں. میں اپنے بھائیوں کو ہمیشہ کہتا ہوں عربی زبان میں، فارسی زبان میں، شیعوں کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو میں نیا، اور مسلمانوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ دیکھو میں نیا دین نہیں لے کے آیا ہوں. کبھی نہیں کہنا کہ یہ باتیں نہیں ہیں
لیکن یہ کوئی میں نیا دین نہیں لے کے آیا ہوں، لیکن ہمارے دین مذہب میں بہت سارے باتیں ہیں جو پوشیدہ ہیں، چپ ہیں، وہ ان کو نکالتے ہیں، وہ سب حق باتیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی نستجیر باللہ باطل باتیں ہوں، سب حق اہل بیت علیہ السلام کے اس بات کے لیے، ان کے حق کی تائید کے لیے، ان کی مظلومیت، ان کی بے کسی، اور مسلمانوں نے جو ان سے غداری کی ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام کو گلے لگا کر بلند آواز سے روتے تھے کہ تیری مظلومیت پہ میں روتا ہوں کہ میرے پاس تو کتنا اکیلا ہوگا، تو کتنا بے کس ہوگا، اس مظلوم کی مظلومیت کے لیے اتنی باتیں ہمارے پاس ہیں. تو اس کو اگر کتابی شکل میں دیا جائے تو یہ تو اچھی بات ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور یہ تو شیعوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر طرح سے ہماری سپورٹ کریں تاکہ ہم اس کام کے لیے، اگر ہمارا چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ ہو کہ اس میں ہم 3-4 آدمی کو ملازم کر رکھ سکیں کہ وہ میری سپرویژن میں لکھتے نا، سپرویژن میں میرے اندر میرے زیر نظر یہ کام کریں، تو یہ تشیع کے لیے ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہوگا. اور یہ عیب ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یوٹیوب کے آرکائیوز میں یہ ادھر گم ہو جائیں اور پھر وہ یوٹیوب والے اس کو 5 سال 10 سال کے بعد وہ ڈیلیٹ کر دیں. ٹھیک ہے نا، حیف نہیں ہے، بہت حیف ہے. تو اس کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ لوگوں کا یہ کیا ہوتا ہے، آپ لوگ خود سمجھیں کہ آپ کا فریضہ بنتا ہے یا نہیں بنتا کہ میرے ساتھ